دیتا ہے وہی دردناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی دردناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو۔ وہ فرعون کے گھر بھی پیغمبر بھیج دیتا ہے، وہ فرعون کے گھر بھی پیغمبر بھیج دیتا ہے، اور وہی مغریہ وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی مکڑیاں اور کبوتر جالے بھیج دیتا ہے، وہی مکڑیاں اور کبوتر جالے بھیج دیتا ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے مدینہ جاؤں گا، اور جانے کے بعد ہمارا اور آپ کا کام ہوتا ہے، کوئی ادھر سر پھیرتا ہے کوئی ادھر سر پھیرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ شریف جاؤں گا اور جانے کے بعد کہوں گا کہ ادھر کی سی لوں گا، کبھی ادھر کی کبھی یہاں کا، کبھی وہاں کا کبھی ادھر کا کبھی وہاں کا، اور کام اتنا تو کر گزرنا نبی کا عاشق ہو کے مرنا، کام اتنا تو کر گزرنا نبی کا عاشق ہو کے مرنا۔ ارے لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے، لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے، اور کبھی تو غوث الورا کے گھر سے، کبھی تو خواجہ پیا کے گھر سے، کبھی تو غوث الورا کے گھر سے، کبھی تو خواجہ پیا کے گھر سے۔ کام اپنا نکل ہی جاتا ہے کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے، کام اپنا نکل ہی جاتا ہے کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے۔ آئیے حضرات میں بہت تیزی کے ساتھ میں جو مہمان خصوصیت کی حیثیت سے تشریف لائے شاعر اہل سنت بیکر اخلاص محبت شچ اسمرا سے محبت شہنشاہ ترنم مداح رسول باغ طیبہ کے پھول علی جناب سرفراز رضا خلیفہ کو بلا کرتا ہوں کہ چرچا تیری آواز کا میرے نگر میں ہے، چرچا تیری آواز کا میرے نگر میں ہے، اور شہرا تیرا انداز کا ہر ایک گھر میں ہے، تو آ گیا تو بس میں جان آ گئی، تیرا شمار تو ہر ایک اہل نظر میں ہے۔ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کی حاضری کو اپنی بات قبول فرمائے۔ آمین۔ جتنے بھائی ہمیں تشریف فرما رہے ہیں نبی کی آمد کی خوشی میں جلوس محمد میں شرکت کی اور سفر کی آمد کے نعرے لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آگے بغیر کسی تمہید کے بات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں گے اپنا صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بن عبد الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے کا انجام دیا ہے سچ بولو، سچائی کا سر مچا ہے سچ بولو، جھوٹ نہ جانے کتنے رنگ بدلتا ہے، سچ پر کوئی رنگ رہا ہے سچ بولو، جیون کیا ہے پانی میں ایک ریت کا گھر، کتنے دن زندہ رہنا ہے سچ بولو، کتنے دن زندہ رہنا ہے سچ بولو۔ ایک مرتبہ کو درود شریف پڑھنے کا مولانا محمد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کلام رسول خدا کا ہے کتنا بلند مقام، رسول خدا کا ہے دونوں جھومتے ہیں تقدیران مدینے والے، جھومتے ہیں تقدیران مدینے والے، میری آنکھیں طلبگار مدینے والے، دیکھنا دیکھ لو آپ کا دربار مدینے والے مدینے والے مدینے والے۔ انسان پوری زندگی اللہ کی عزت کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور رات پوری زندگی اس کا عبادت کرنا کسی کام کا نہیں ہے، لیکن رات اگر بندہ مومن کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو رات یہ اس کے لیے بہت بڑی ساری کامیابی ہے۔ تو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طریقے سے منائیں جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا ہے، اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آج کے دور میں کچھ ہمارا جوان طبقہ رات جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رات کو جلوس کو بدنظمی کا شکار بنا دیتا ہے، رات اچھل کود کرتا ہے، الٹے سیدھے نعرے لگاتا ہے، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میوزک والی نعتیں بجائی جاتی ہیں، تو رات اب بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں اگر اتنی مسلم ملک ہیں کتنے زور سے بولو کتنے 57 مسلم ملک ہیں، تو تم کسی اور ملک میں چلے جاؤ، پتہ نہیں تم ابھی رات میں سو رہے ہو تو صبح تک اٹھو گے کہ نہیں اٹھو گے، کیونکہ اسرائیل ان پر بومبنگ کر رہا ہے، ان کا میزائل پھینکتا ہے، تو کہا کہ آپ کہیں اور چلے جاؤ، تو بتا وہ بچے کیونکہ دین کو جانتے ہیں، اس نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا ہم جا تو سکتے ہیں لیکن ہم خود نہیں جاتے، کہا کیوں، کہا اس لیے کہ جانتے ہو یہ بیت المقدس وہ ہے جہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اللہ کے نبی نے تمام نبیوں اور رسولوں کو اسی بیت المقدس میں نماز ادا فرمائی، نماز پڑھائی، کیا ہم اس مسجد کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں؟ بے شک ہم دوسری جگہ جا کر مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے جسم کے اندر ایک بھی خون کا قطرہ ہے ہم اس وقت تک یہیں پر رہیں گے، ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بیت المقدس کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں۔ 7 سال کا بچہ عربی زبان میں انٹرویو دیتا ہے اور ہمارے بچے کو تو اس پہ کیا کرنا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 7 سال کا بچہ کہتا ہے کہ وہی سرزمین ہے جہاں سے نبی آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تھے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں کئی ہزار انبیاء کرام کے مزارات ہیں، یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم بھی آئے ہیں، حضرت آدم بھی آئے ہیں، حضرت شیش بھی آئے ہیں، حضرت ہارون بھی آئے ہیں، حضرت سلیمان بھی آئے ہیں۔ اس نے کہا یہ وہ سرزمین ہے جس کو اللہ نے الارض المقدسہ فرمایا ہے، پاک سرزمین فرمایا ہے۔ ہم دوسری جگہ جا کر زندگی تو بسر کر سکتے ہیں لیکن جب جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی برکت سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ
کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو گھٹی میں اسلام کی محبت کو پلایا ہے. جب مائیں دودھ پلاتی ہیں تو انبیاء کرام کے بارے میں بتا رہی ہیں, معراج شریف کے بارے میں بتا رہی ہیں. اسی لیے آج بھی کئی سال سے بمباری ہونے کے باوجود وہاں کے بچے بیت المقدس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنجر, بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. ارے یہ جو ابھی حکومت کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو گرا دیں گے تو ہماری نمازیں ختم ہو جائیں گی. ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں ایسے بچے موجود ہیں جن کی عمر صرف 7 سال کی ہے, 8 سال کی ہے, 9 سال کی ہے, 10 سال کی ہے. ان کے سینوں میں پورا قرآن پاک محفوظ ہے. ایک بیٹھک میں ہمارے پاس ایسے بچے بھی موجود ہیں جو پورا قرآن پاک بیٹھ کر سنانے کے قابل ہیں. اور ان کے آچاریہ, ان کے پنڈت ہم چیلنج کرتے ہیں اپنی رگ وید کو, اپنی سام وید کو, اپنی اتھروا وید کو, اپنے مہاپران کو, اپنی ویدوں کو, اپنی گیتا کو کہ پڑھ کر منہ زبانی سنا دیں. تو جو یہ کہیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمیں پتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کو سینوں میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا. جب ترکی کے اندر اسلام پہ بین لگا, اذانوں پہ بین لگا, اور مصطفیٰ کمال پاشا ترک نے اسی ترکی کے اندر 1925 میں تقریباً 100 سال پہلے, کتنے سال پہلے, 100 سال پہلے اذانوں پہ پابندی لگا دی. 14 سال سے عمر سے کم بچے پر وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا, مسجد نہیں جا سکتا, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا. لیکن کیا ہوا, ہمارے علماء نے, ہمارے اماموں نے ان بچوں کو کھیتوں میں لے کر گئے. ایسے ایسے بچے تھے جنہوں نے کبھی قرآن کو نہیں دیکھا, کبھی قرآن کو سامنے سے نہیں دیکھا, لیکن علماء سے زبانی سنا, اماموں سے زبانی سنا, ایمان پڑھا کرتے, بچے یاد کر لیتے اور اس طریقے سے وہ حافظ قرآن بن گئے. آج بھی ترکی کے اندر ہزاروں علماء موجود ہیں, ہزاروں حفاظ موجود ہیں, ہزاروں قاری موجود ہیں, کیونکہ اس دین کو بچانے والا کوئی اور نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کرنے والا یہ حافظ قرآن نہیں ہے, بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ذمہ پر ہے. اس لیے یاد رکھو, ہمارا 7 سال کا بچہ قرآن سناتا ہے, 8 سال کی بچی قرآن سناتی ہے. ان کے تو 50 سال سے آچار بھی بن کر بیٹھے ہیں, پنڈت بیٹھے ہیں, پیٹ اتنے موٹے موٹے ہو گئے, بالوں سے بال جو ہے ان کے ڈنڈ سے اڑ گئے, اور لیکن ان کو کوئی وید یاد نہیں ہوئی, منہ زبانی کوئی نہیں سنا سکتا. لیکن تقریباً 2 ارب اس دنیا کے اندر مسلمان ہیں. جب نبی پاران کی چوٹی پر تھے تو اکیلے تنہا کلمہ پڑھ رہے تھے. جب 13 سال اور گزار دیے تو تقریباً 150 لوگ مسلمان بن گئے. اور جب نبی نے اور 8 سال مدینے میں گزارے ہیں, تقریباً 19 اور 20 سال کا عرصہ گزرا, تو 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام موجود ہیں. تقریباً 10 لاکھ کا مجمع ہے. میرے نبی باز فرما رہے ہیں, صحابی بھی ہیں, صحابیات بھی ہیں, اور اس طریقے سے وہ سلسلہ چلتا رہا. آج 1500 سالہ ہم جشن ولادت منا رہے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر 8 ارب تقریباً آبادی ہے. اس 8 ارب آبادی میں سے 2 ارب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, اذانیں دینے والے ہیں, نمازیں ادا کرنے والے ہیں, حج ادا کرنے والے ہیں. ارے کیسے تو مٹا ہو گئے, مٹتے ہیں مٹ گئے, مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا. ارے اسلام کے چچے کو نہیں مٹایا جا سکتا, نبی کی عظمت کو نہیں گھٹایا جا سکتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک, بے شک ہم نے اے نبی آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. We have elevated your remembrance for your sake. اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. میں نے ذکر کو بلند نہیں کیا, آپ نے ذکر کو بلند نہیں کیا, ناظرین اجلاس نے ذکر کو بلند نہیں کیا, بلکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے خود نبی کے ذکر کو بلند کیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے کر آتے ہیں, ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ کہو. نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل فقال ان ربی وربک یقول لك کیف رفعت ذکرک قال اللہ اعلم قال اذا ذکرت ذکرت معي له سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں, اور یہ کتاب تقریباً حدیث کی 15 کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک یعنی 2 میں نہیں, 15 کتابوں کے اندر. حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں کیا کہا پتہ ہے, عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی وربک یقول لك, بے شک آپ کا رب میرا رب یہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی, میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے نبی سے یہ پوچھو کیف رفع اللہ ذکرک, اللہ نے اے نبی تمہارے ذکر کو کیسے بلند کیا. ہاؤ ڈیڈ المائٹی اللہ ایلیویٹ یور ریممبرنس, آپ کے ذکر کو اللہ نے کتنا بلند کیا, کیسے بلند کیا. تو نبی مسکرائے اور فرمایا اللہ اعلم, اللہ نوز بیسٹ, اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے بلند کیا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا بلند کیا. تو حضرت جبریل نے سجدہ کیا اور سجدہ کر کے اللہ نے وحی بھیجی, جبریل نبی سے کہو اذا ذکرت ذکرت معي, جہاں جہاں تمہارے رب کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اذان میں دیکھو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ از دی گریٹسٹ, I bear witness there is no God except Allah. یہاں پر اللہ کا ذکر ہے, اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے اللہ کا ذکر, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ کا ذکر, اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن یہ کہتا ہے I bear witness that محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final messenger of Almighty Allah, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں. تو میرے بھائی یہاں نبی کا ذکر ہے. مختصر طور پہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, غور سے سنو. یہاں دیکھو اذان میں پہلے اللہ کا ذکر, پھر اس کے بعد رسول اللہ کا ذکر. اب نماز میں آؤ, جس طرح اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے, اسی طرح نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے. پھر امام ہو یا مقتدی ہو ثنا پڑتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر الحمدللہ, پھر رکوع کرتے ہیں تو اس میں سبحان ربی العظیم, پھر کھڑے ہوتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, پھر سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان
رحمت لار کو سلام شمع بز میں ہدایت لار کو سلام شمع بز میں ہدایت لار کو سلام شگر یارے پیرم تاجدار حرم شگر یارے پیرم تاجدار حرم نابام گے شفاعت لار کو سلام مصطفیٰ جاری رحمت لار کو سلام کاشی محشر میں جب ان کی آمد اور کاشی محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب پانے کی شوکت لار کو سلام مصطفیٰ جاری رحمت لار کو سلام مجھ سے خدمات کی مجھ سی کرے خانہ جا مجھ سے خدمات کی مجھ سی کرے خانہ جا مصطفیٰ جاری رحمت لار کو سلام شمع بز میں ہدایت لار کو سلام